السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال مینوں تو آنوں انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و
والسلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے جو ساری کائنات دے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر معافی دے حوالے نال چند گزارشات اور معروضات تو صاحباب دے خدمت دے اندر پیش کیتیاں سن کہ معافی دین والے بندے نو معاف کرنے والے بندے نو اللہ احکم الحاکمین پسند بھی فرماندے نے اور ایسے بندے نو رب العالمین عزت بھی عطا فرماندے نے۔ جڑا کسے دی عزت دا خیال کردا ہے او دی عزت دا رحمان خیال کردا ہے۔ اس واسطے معاف کرنا اللہ دی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پیارے بندیاں نو اپنی اس صفت دے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دو عمل ایسے نے جنہ دا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انہاں دے اجر اور ثواب نو تولیا نہیں جا سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ وہ عمل کرے گا تو اللہ احکم الحاکمین اس بندے نو بغیر حساب دے ثواب عطا فرمانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک وہ بندہ جڑا عدل اور انصاف کرتا ہے، اپنے بیگانے دی پرواہ نہیں کرتا بلکہ معاملہ اور فیصلہ عدل اور انصاف دی بنیاد تے کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جیڑا اپنے دشمن نو معاف کر دیندا ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں تانوں اے خوبیاں نصیب فرما دے۔ انسان دے اچھے ہوندا پتہ او دے کردار تو چلدا ہے، او دی سوچ تو چلدا ہے۔ انسان نو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہاں یا برا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے سب تو بڑا منصف اور جج ہے۔ ضمیر زندہ ہوئے نا، بندے نو عقل ہوئے، شعور ہوئے، فہم ہوئے تو بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس بندے نو علم ہوتا ہے میں ایک اچھا کام کر رہا یا برا کام کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بازار دے اندر گئے، کچھ سامان خریدیا، پیسے دین لگے تے پیسے چوری ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسے اپنی پگڑی دے اندر رکھے سن، کسی نے پیسے چرا لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سامان خرید لیا، پیسے دین لگے، پگڑی چ دیکھیا تو پیسے غائب، آپ پریشان ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ جس وقت میں سامان خریدن واسطے ایتھے بیٹھیا پیسے میرے کول موجود سن، بس سودا لیندیاں چیزاں خریدیاں، اس دوران کسی نے پیسے چوری کر لے۔ ہن لوگ چونکہ جانتے سن کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے راوی بھی نے، نیک نے، امانت دار نے، دیانت دار نے، متقی نے، پرہیزگار نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ کی تھی، صرف اتنا فرمایا کہ یار پیسے میرے کول سن لیکن پتہ نہیں لگا کہ کیڑا بندہ انہاں نو چرا کے لے گیا۔ جڑے سجے کھبے لوگ کھڑے سن یا گاہ کھڑے سن اس بندے نو بددعا دین لگے جس بندے نے پیسے چرائے سن۔ کوئی کہندا یا اللہ جڑے ہتھاں نال عبداللہ بن مسعود دی چوری کیتی ہے یا اللہ وہ ہاتھ توڑ دے۔
یا اللہ جی نے چوری پیسے کیتے نے وہ تباہ کر دے، برباد کر دے، یعنی جو کسے دے منہ اندر آتا ہے اس چور نو بد دعا دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنیا کہ پیسے میرے چوری ہوئے نے تے بد دعاواں سجے کھبے کھڑے ہونے والے یہ لوگ دے رہے ہیں، تو فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ کو ایک دعا فرمائی۔ دعا بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماندے نے یا اللہ ہو سکتا ہے بندہ ضرورت مند ہوئے، ممکن ہے یا اللہ اس بندے نو انہاں پیسیاں دی ضرورت سی، ربا سونیا جے تے واقعی بندہ ضرورت مند سی تے میرے پیسے چوری کر لینے، یا اللہ میں یہ حق اندر بد دعا نہیں کراں گا بلکہ میں تیرے کو دعا کرنا فبارک لہو فیہا، یا اللہ جڑے میرے پیسے چوری کر کے لے گیا ہے انہاں پیسیاں دے اندر برکت عطا فرما دے۔ اور اللہ اگر یہ ضرورت مند نہیں، انہیں زیادتی کیتی ہے، انہیں گناہ دا کام کیتا ہے، تے ربا سونیا میں تیرے کو دعا کرنا اس گناہ نو آخری گناہ بنا دے، یا اللہ آج تو بعد یہ گناہ نہ کرے، چوری نہ کرے، کسی دا نقصان نہ کرے، یا اللہ ضرورت مند ہے تے برکت عطا فرما دے، اگر یہ گناہگار ہے تے یہ گناہ نو آخری گناہ بنا دے۔ اے نے ہستیاں جنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث تے عمل کیتا ہے، جنہ دی تربیت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی نبی پاک دے امتی نے اور اسی بھی نبی پاک دے امتی ہیں۔ ساڈا ایمان، ساڈی سوچ، ساڈی فکر یہ تے اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ ہر روز جمعہ پڑھنا نہیں پیندا، جمعہ پڑھانا نہیں پیندا۔ جویں 5 نمازاں فرض نے، جے رب العالمین ہر روز ایک نماز دے اندر ہی جمعے واسطے ڈیوٹی لا دیندے تے کی خیال ہے بھئی؟ فجر دی نماز دے ٹائم جمعہ ہوئے گا بھئی، مثال دے طور تے پھر تے جمعہ ہو گیا ہے۔ جیڑا زور دے ٹائم نہیں پڑھدا وہ فجر دے ٹائم پڑھ لے گا، جیڑا 8 دن بعد نہیں پڑھدا وہ ہر دن پڑھ لے گا۔ تے پھر اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اور ساڈے اہل خانہ نو صحیح ایماندار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حسن ظن رکھیا کرو، فوراً بد دعا نہ کرو، فوراً بدلہ نہ لو، فوراً انتقام نہ لو، فوراً کسی نے نقصان پہنچان دا نہ سوچو۔ ممکن ہے انسان ضرورت مند ہے، اور ممکن ہے کہ جڑے بندے نے تیرے نال زیادتی کیتی ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، غصے وچ نہیں سمجھا گیا کیڑا بول بولیا گیا ہے، اور تو کہنا ہے کہ جناب وہ ظالم ہے، بے ایمان ہے، مولانا وہ دی زبان اچھی نہیں، وہ دی سوچ اچھی نہیں، شور صاحب وہ دا معاملہ اچھا نہیں، تے بدلہ لین والا بندہ جدو بدلہ لیندا ہے وہ دی سوچ اچھی ہے، مدد کر دے وہ کہے انہیں مینوں گالی دیتی ہے میں دے حق وچ دعا کروں گا، انہیں مینوں نقصان پہنچایا ہے میں یہ فائدہ کراں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل ذہن اندر رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کرو رب العالمین صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ حضرت معاویہ بن سوید غلام اور تھپڑ ماریا، غلام جنوں آپ خریدیا ہے، زر خرید غلام۔ ساڑی دکان تے جڑے بچے ملازمت کردے نے وہ غلام ہوندے نے؟ نہیں، وہ تے مزدور نے، وہ تے ملازم نے۔ غلام نو تھپڑ مار بیٹھے غصے دے اندر، تے حضرت معاویہ بن سوید
آپ فرماندے نے غصے دے اندر میں غلام نو تھپڑ مارے تے میں تھپڑ مار کے ڈر گیا، دوڑنا چھڈی، چلا گیا، نس گیا۔ ظہر تو تھوڑی کو دیر پہلے پھر واپس آیا، فصلیت خلف ابی، میرے ابو جان نماز پڑھا رہے سن، میں اپنے باپ دے پیچھے نماز ظہر ادا کی تھی، تے ابو نو پتہ ہے کہ انہیں صبح نا غلام نو تھپڑ ماریا ہے، آندے نے فدا آہو ودا آنی، میرے ابو سلام پھیر کے مینوں بھی بلا لیندے نے تے اس غلام نو بھی بلا لیندے نے، آندے نے پتر تو ہی قریب آ جا، اس غلام نو کہندے نے تو ہی میرے قریب آ جا، تے مصلے تے بیٹھے نے تے سلام پھیرے ہے، تے اپنے غلام نو کی کہندے نے امتصل منو، منو پتہ لگ گئے انہیں تینو نجائز تھپڑ مارے ہے، میرے پتر دے چہرے تے انجی تھپڑ مار جنہیں انہیں تینو تھپڑ مارے ہے۔ تصور کرنا ذرا اے ہو جیا ایمان ہے وے ساڈا، اپنے غلام نو کہہ رہے نے مینوں پتہ لگ گیا تینو نجائز مارے ہے، تے میری موجودگی دے اندر میرے پتر کو بدلہ لے لے، اپنے پتر نو غلام دے سامنے پیش کر دیتا ہے، فَافَل مولا ان معاویہ، اے غلام بھی ایماندار ہے، وہ اندر کی ہویا کوئی گل نہیں، بندہ غصے چ مار ہی لیندا ہے، جھڑک ہی لیندا ہے، بعض اوقات پتہ نہیں لگدا، تے میں یہ کولو بدلہ نہیں لینا بلکہ میں اپنے مالک نو رب دی رضا واسطے معاف کر چھڑیا ہے۔ ایک لمحے واسطے سوچ تو بھی اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھڑے ہیں۔ 8 دن گزر گئے نے نا پچھلے جمعے نو، پورا خطبہ سنے احادیث قرآنی آیات واقعات بندوں نے عمل کیتا کسے نے؟ اپنے آپ تو سوال کرو، تے جنہ عمل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے۔ عمار بن یاسر صفین دے موقع تے نا ایک دشمن ہے تے چور ہے، دشمن بھی ہے تے چور بھی ہے، جنہ نے مال چرایا ہے وہ پیچھے کردے پیچھے آ گئے، تے اے چور نا انہاں دے آن تو پہلا حضرت عمار دی چادر میں چھپ گیا، چادر لئی ہے تے چادر میں چھپ جاندہ ہے، تے اینی دیر تک جڑے بندے حضرت عمار دے ساتھی سن نا، حضرت عمار نو کہندے نے اے دشمن تے آپ ہی قابو آ گئے، اینو تے تلاش ہی نہیں کرنا پیا، اے تے آپ ہی تواڈے ہتھی چڑھ گئے تے ہن اینو معاف نہیں کرنا، اے دے کولو آپ بدلہ لینا تے آپ بدلہ نہیں لینا تے جڑے پیچھے آ رہے نے انہاں دے حوالے کر دیو۔ حضرت عمار بن یاسر آپ پتہ کی آندے نے اے میری چادر چ آوڑے تے میری چادر نے اینو چھپا لیا اور مینو مشورہ دین والے ہو، ہون میں اینو اس نیت تے چھپا لیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرے گناہاں نو چھپا لے گا، میں ایدے تے پردہ پا چھڑیا ہے، مالک میرے تے پردہ پا چھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عبد الملک بن مروان کچھ قیدی انہاں کو لا گئے، انہاں گلاں نو معمولی نہ سمجھیا کرو، قدم قدم تے منٹ منٹ تے دعا کریا کرو کہ اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ قیدی بن گئے لوگ عبد الملک بن مروان دے سامنے نے، تے آپ رجا بن حیوہ نو پوچھ دے نے، سنا رجا اے دشمن قابو آ گئے نے تے ہاتھ پیر انہاں دے بجے نے، میرے سامنے کھڑے نے، دس انہاں نے رال اج میں کی معاملہ کراں؟ دشمن ہے نا، میدان جنگ میں انہاں نو پھڑے ہے، قیدی بنائے تے ساڈے مقابلے تے انہاں جنگ لڑی ہے، رجا دس انہاں دے بارے فیصلہ کی کرنا ہے؟ آپ آندے نے اے عبد الملک تیری خواہش تے یہی سی نا کہ اللہ تینوں کامیابی عطا فرمائے، تیرا نام ہوئے، دشمن تے تیرا غلبہ ہوئے، تے جیڑی تیری خواہش ہے وہ اللہ نے پوری کر چھڑی ہے، تینوں کامیاب بنا چھڑے ہے، تے ہون جیڑی اللہ دی خواہش ہے
تو پسند کردا سی، تینوں پسند سی کہ میں کامیاب ہو جاواں، تے ہن جو رب پسند کردا ہے او عمل کر کے دکھا۔ رب کی پسند کردا ہے کہ دشمن نو معاف کر دیو۔ عبد الملک بن مروان نے رجا بن حیوہ دی یہ گل سنی ہے تے سارے دشمناں نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھڈیا ہے۔ اے دشمن نو معاف کردا ہے تو اپنے نو بھی معاف نہیں کردا۔ اے دشمن نو معاف کردا ہے تو ہمسائے نو معاف نہیں کردا۔ ماں اپنی بیٹی نو معاف نہیں کردی، نو ساس نو تے ساس اپنی بہو نو معاف نہیں کردی، شوہر بیوی نو، بیوی اپنے شوہر نو معافی دین لئی تیار نہیں، باپ بیٹے کے خلاف ہے تے بیٹا باپ کے خلاف ہے، بھائی بھائی دا دشمن ہے، نمازی نمازی دا دشمن ہے، مسلمان دا دشمن ہے، مومن ایماندار دا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث پاک دا ترجمہ عرض کرنا چاہنا۔ آپ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا لوگو اگر کسی نے تواڈے تے ظلم کیتا ہے، تواڈے مال نو نقصان پہنچایا، تواڈی عزت نو نقصان پہنچایا ہے، تواڈی شہرت نو نقصان پہنچایا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے معافیاں تلافیاں قیامت تو پہلا کر لو۔ ایتھے بندہ پھڑیا جائے ضمانت ہو جاندی ہے، ایتھے بندہ پھڑیا جائے نا، بندہ پیسے دے کے اپنے بندیاں نو چھڑا لیندے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او قیامت تو پہلا اپنا حساب درست کر لو، ظلم کرنے والے معافیاں منگ لو، اور زیادتی کرنے والے معافیاں منگ لو، کیونکہ قیامت دے دن میرے پاک نبی فرماندے نے درم و دینار کم نہیں جے آنے، اللہ ذوالجلال نے اپنی بارگاہ وچ کھڑیاں کر لینے تے ظالم بھی کھڑا ہے، مظلوم بھی کھڑا ہے، درم و دینار کوئی نہیں، سونا چاندی کوئی نہیں، جن نے ظلم کیتا ہے نا، جن نے زیادتی کیتی ہے، اللہ ذوالجلال دے فرشتے اللہ دے حکم نال اس ظالم دیاں نیکیاں لے کے اس مظلوم بندے نو دے دین گے، اور زیادتی کرنے والے دے اچھے عمل جہدے نال زیادتی ہوئی ہے انہوں دے دیتے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جہدے کل نیکیاں نہیں ہون گیاں، جہدیاں نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں تھوڑیاں سن، انہیں زیادتیاں زیادہ کی دیاں نے، نیکیاں ختم ہو گئیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے صحیح البخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے جہدے نال ظلم ہوئے جہدے نال زیادتی ہوئی ہے اللہ کے دے گناہ لے کے اس ظالم بندے نو عطا فرما دیں گے، تے قیامت دے دن تے ایک ایک نیکی دا بڑا مل پینا ہے، اور سمجھدار تے دانا ہے جڑا بندہ معاف کردا، میں عرض کیتا ہے خاندانی ہوندا ہے، بڑے ظرف والا ہوندا ہے، بڑے وقار والا ہوندا ہے، بڑا دنا بندہ ہوندا ہے۔ اے گھر وچ چھوٹے چھوٹے بچے نے نا، چار پانچ کسی دے بیٹے بیٹیاں نے آپس لڑ دے ایک دوجے نو مار دے ماں پیو تنگ ہو جاندے تے اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ویران نال لڑدا ہی نہیں، ایک پتر ہے نا مثال دے طور تے بڑا اچھا ہے، نہیں لڑدا، بچیاں نال نہیں جھگڑدا، شور نہیں پاندا، بڑا مؤدب ہے، باقی بھی بچے اپنے نے، اللہ ذوالجلال دی کبریائی دی قسم میں ماں پیو دا پیار اس بچے نال زیادہ ہوندا ہے جڑا لڑدا نہیں، جھگڑدا نہیں، شور نہیں پاندا، بدلہ نہیں لیندا، بلکہ کو بہن پائی مار بھی لیندا ہے تے ہس کے انہاں نو منا لیندا ہے، ناراض کوئی ہو جاندا ہے تے انہاں نو گلے لا لیندا ہے، اپنی چیزاں تے اپنے کھلونے اپنی بہناں تے بھائیاں نو دے دیندا ہے۔ اور جیڑا بچہ گھر وچ صلح پسند ہوندا ہے، جیڑا بچہ گھر وچ اپنے ویراں تے بہناں دا خیال کردا ہے، ماں پیو دے نال پیار کردا ہے، تے جیڑا بندہ رب دی مخلوق نو معاف کرے گا پروردگار معافی نہیں دے گا، اور میرا رب میرے نال پیار نہیں کرے گا، کرے گا اللہ
کرے گا، ضرور پیار کرے گا۔ اس واسطے میرے بھائی دوجیاں دی زندگی نو اجیرا نہ بناؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ تو کسے واسطے سکون پیدا کرے گا، اللہ تیرے دل نو سکون عطا فرما دے گا۔ مولانا بے چینی بڑی ہے، نیند نہیں آندی، گولیاں کھانے ہیں، نیند نہیں آندی، بڑیاں دعائیاں استعمال کیتیاں نے، سکون کوئی نہیں۔ اور سکون چاہنے اپنے اردا گرد بسن والیاں نو سکون عطا فرما دے، اللہ تیری زندگی میں سکون پیدا فرما دے۔ دعا کرو کہ اللہ سانو معاف کرن دا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ قرآن سننا ذرا نہیں یہ دشمن بڑا ہے، حضرت جی تمہیں نہیں پتا، یہ خاندانی دشمنی ہے، ساڈی یہ نال کدی بنی نہیں۔ تے قرآن کی آندا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے قرآن فیصلہ کر چھڑیا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی تے اچھائی برابر نہیں جے ہو سکتی۔ اللہ فرماندے نے نیکی تے گناہ برابر نہیں ہو سکتے، نیکی خیر گناہ شر، خیر تے شر بولو برابر ہو سکتے، جی میں اچھائی تے برائی برابر نہیں نہ ہو سکتی، ایویں اچھا بندہ تے برا بندہ بھی برابر ہو سکتا نہیں جے ہو سکتا۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا گناہ تے نیکی اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن فلاں بندے ظلم کیتے ہے، زیادتی کیتی، اللہ فرماندے نے ادفع باللتی ہی احسن، انہیں جڑی برائی کر لئیے او دا بدلہ ذرا اچھائی نل دے دے تے ہوئے گا کی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال سمجھا رہے نے انہیں زیادتی کیتی ہے تو او دے نال احسان کر لے، انہیں برائی کیتی ہے تو او دے نال بھلائی کر لے، انہیں غصہ کیتا ہے تو صبر کر لے، وہ جاہل بن گیا ہے تو حلیم بن جا۔ اللہ فرماندے نے انہیں بد سلوکی کیتی ہے، جا انہوں معاف کر دیا کر، تے اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے جے تو معاف کر دے گا میں تیرے دشمن نو تیرا یار بنا دے گا، اور دشمن بھی تیرے نال پیار کرے گا، دشمن بھی تیرے نال محبت کرے گا، دشمن بھی تیریاں عزتاں کرے گا۔ حدیث پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے، آپ آندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابیو اے ہو جیا عمل نہ دسا، ایک بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، ایک بندے روزہ نہیں رکھیا، ایک بندہ نفل پڑھ دے دوجا نفل نہیں جے پڑھدا، ایک بندہ صدقہ خیرات کر دے تے دوسرا بندہ صدقہ خیرات کرن جوگا نہیں ہے۔ آقا فرماندے نے میں دسانا تو آنو نفلی روزے تو زیادہ، نفلی نمازہ تو زیادہ، صدقہ خیرات تو زیادہ۔ ایک بندہ تہجد پڑھ دے، قیام اللیل کر دے تے ایک بندہ ایک کام کر نہیں سکتا، اللہ ذوالجلال اس تہجد گزار تو زیادہ، اس روزے دار تو زیادہ، اس سخی تو زیادہ اللہ ذوالجلال جڑے بندے نو اجر عطا فرما دیندے نے۔ آقا فرماندے نے میں دسا ایک بہتر عمل، اچھا عمل، افضل عمل تے او عمل کی ہے میرے نبی فرماندے نے جدو کوئی بندہ لڑ پیندے کتے جھگڑا ہو جاندے تے جا کے انہاں دے درمیان سلو کروا دیا کرو، تیلی نہیں لانی، آگ نو بجانا ہے، الٹ مشورے نہیں دینے، دونوں نو سمجھانا ہے۔ تے آقا فرماندے نے جیڑا
دو لڑن والیاں وچ صلح کرا دیندے، صدقہ، روزہ، نماز، اللہ اے دے تو بھی زیادہ اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تے جیڑا لڑا دیندے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرما دیندے نے۔ ہن اسا کامیاب ہونا ہے یا برباد ہونا ہے، یہ فیصلہ اسا آپ کرنا ہے۔ ایک بندہ نہ آ جاندہ ہے میرے نبی کو، سونے محبوبہ رب بھی آندہ ہے معاف کر دیو، تسی بھی فرماندے ہو کہ معاف کر دیو۔ اللہ دے نبی بندہ کئی بار زچ ہو جاندہ ہے، آندے نا انہیں مینوں زچ کر چھڑیا یار، بڑا مینوں تنگ کر چھڑیا ہے۔ اللہ دے نبی کو ایک دو باری ہوندہ ہے بندہ معاف کر چھڑ دے، ہونے دن نا بار بار کوئی بندہ زیادتی کرے، تنگ کرے، پریشان کرے، تے انہیں سوال نہ اپنے غلام بارے کیتا ہے۔ اللہ دے نبی جڑا ساڈا نوکر ہے، جڑا ساڈا خادم ہے، جیدی ذمہ داری ہے ساڈی خدمت کرنا، تے اللہ دے پاک پیغمبر اسی انہوں کنہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ آج غلطی کیتی ہے، کل پھر کرتا ہے، پرسوں پھر کرتا ہے۔ اللہ دے نبی کنہ کو بندہ برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے گل سنی تے چپ ہو گئے۔ صحابی پھر پوچھے اللہ دے نبی بعد نوکر بندے نو زج کر دیندے نے، انہاں نو کنہ کو معاف کریے؟ اللہ دے نبی چپ ہوئے۔ پھر تیجی دفعہ آندہ پاک پیغمبر جی کئیاں نوکران تے بڑا ہی پریشان کیتا ہے، بڑا تانگ کرتے، یہ نوکران دی گل پیا کردا کہ خادم تے غلاماں دی آزاد بندیاں دی نہیں۔ اللہ دے نبی انہاں نو کنہ کو بندہ معاف کرے؟ میرے محبوب چپ سن، 3 دفعہ سوال ہوئے تے آقا فرماندے نے اوفو عنہ فی کل یوم 70 مرتن۔ اللہ دے نبی نے کیا کہے ہے؟ یہ کی مجال ہے تیرے اگے بولے؟ تیرا نوکر ہے وہ، تو انہوں تنخواہ دینا ہے، مزدوری دینا ہے، انہوں پالنا ہے، یہ دے کپڑے جتی گھر، یہ دی اتنی جرت ہے کہ تیرے اگے بول دے، یہ دی اتنی جرت ہے کہ تیری گستاخی کرے؟ نہیں نہیں، رؤوف الرحیم نے پتہ کی فرمائے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک دن وچ 70 وار بھی معاف کرنا پہ، تیر دیاں غلطیاں معاف کر دیا کر۔ اے نوکر تے خادم نو ایک دن وچ کنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پہ دے، معاف کر دیا کر۔ اے تے اللہ دا شکر ہے کہ ہونے تھے غلام نہیں تے کئیاں تے مار انہاں دی چمڑی نہ چھڑنی سی، ہڈیاں توڑ چھڑنیاں سن۔ آزاد بندیاں نو کوئی معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ اصل گل پتہ کی ہے؟ میرے جملے تے غور کر، میں کہہ رہا کہ آزاد بندہ غلام نو معاف کرنے واسطے تیار ہے، لیکن آزاد نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ پتہ کیوں؟ جنہیں معاف کرنا ہے وہ اپنے ذہن دا غلام ہے، اپنی سوچ دا غلام ہے، اپنی فکر دا غلام ہے، اپنے برے اعمال دا غلام ہے، اپنے بہن بھائیاں دا غلام بنے ہیں، بیوی بچیاں دا غلام بنے ہیں۔ آزاد ہوئے تے معاف نہ کر دے، یہ تے غلامی دی بدترین شکلوں میں جکڑے ہیں۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں ہر طرح دی آزادی بھی نصیب فرما دے۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے معاف کرنے والے ہو، مینوں پتہ ہے کہ جننے کے لوگ معاف کرتے ہیں، معاف کسے کی کرنا ہے؟ اسی نے نماز پڑھو وہ نہیں پڑھ دے، قرآن پڑھو وہ نہیں پڑھ دے، اب مسجد التعاون کرو وہ نہیں کر دے، پہلی صف میں آیا کرو کوئی تیار نہیں، جمعے واسطے بچیاں نو لے آیا کرو کوئی تیار نہیں۔ سانو علم ہے، پتہ ہے، تجربہ ہے، لیکن ذمہ داری ہے اسی اپنی ذمہ داری پوری کر چھڑنی ہے، اللہ رسول دا پیغام پہنچا چھڑنا ہے، اسی بریو ذمہ ہاں، لیکن دعا گو ہاں کہ اللہ مینوں تو آنو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی پاک مسند احمد دی روایت
اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندے کو قوت بھی ہے، توجہ کرنا، طاقت بھی ہے، استعداد بھی ہے، بدلہ لے سکتے یہ طاقت بارے تے جدے کو بدلہ لینا ہے ماڑا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، اے امیر ہے تے او غریب ہے، اے دے 500 بھائی نے تے او کلا ہے، اے دی برادری بڑی مضبوط ہے تے او چھوٹی برادری دا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بدلہ لے سکدا ہے، اپنا فیصلہ صادر کر سکدا ہے، لیکن اللہ دی رضا واسطے من قزم غیظا وہو قادر، فرمایا قادر بدلہ لے سکدے، غصے دا اظہار کر سکدے، پھر بھی معاف کر دیندہ ہے۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق نو جمع فرما لیں گے، اپنے بھی جمع نے، بیگانے بھی جمع نے، یار بھی جمع نے، اغیار بھی جمع نے، تے اللہ ذوالجلال نہ اس بندے نو بلا لوے گا، او میرے بندیاں تو فیصلہ کر سکدا سی، تو زور زبردستیاں کر سکدا سی، میرے بندیاں تو بدلہ لے سکدا سی، لیکن تو میری رضا واسطے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو کھڑیاں کر لین گے، ساریاں تو ممتاز سے بلند کر دین گے، اور اللہ فرمان گے حتی یخیرہ من ای الحور شاء، اللہ دے نبی فرمان گے، میرے نبی نے فرمایا رب العالمین اس بندے نو اعلان فرمان گے میرے بندیا اے جنت دیاں حوراں کھڑیاں نے، جے دے وال اشارہ کرانگا میں تینوں جنت دی حور عطا فرما دیاں گا، تے جے کی تی زیادتی تے حورے تے وٹ دے پہنے، اللہ معاف کر دے، آمین کہہ چھڑو، اللہ معاف کر دے۔ بدلہ لینے اونا کی لے جنہی کو نے زیادتی کی دی ہے، زیادہ زیادتی نہ کر۔ قرآن خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ نے معاف کر دے، معاف کر دے، اور چنگیاں گلاں کریا کر۔ اللہ سجے کھپے بڑے جاہل نے، اے میری جڑی مشاورتی کمیٹی ہے تے جاہلاں دی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اینا جاہلہ والتیان نہ کر، اینا والتوجہ نہ کر، پھر اللہ دے نے معاف کرنا ہی تے دلوں کریا کر، معاف کرنا ہے تے خوش دلی نل کریا کر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لوگوں معاف کر دیو، اور لوگوں درگزریاں کر لو، کیا تسی نہیں یہ چاہندے کہ اللہ توانوں معاف کرے؟ جاؤ میرے بندیاں نو معاف کر دیو، میں رب توانوں معاف کر دیاں گا۔ خالق کائنات فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ گسا پی جاندے نے، گسا پی جاندے نے، لوکاں نو معاف کر دیندے نے، اللہ کرنے نے اے نیکی مینوں بڑی چنگی لگ دی ہے۔ ہن ذرا اگلی روایت تے غور کرنا، اے نبی پاک دے صحابی نے، اے ابو نوحیلہ نے، اے ابو بجیل ہے، مختلف نام انہاں دے جناب ذکر ہوئے نے، میرے نبی دا صحابی ہے، میرے نبی دے ساتھی نے، جا رہے نے، کسے نے تیر مارے ہے، تیر مارن والے دا پتہ نہیں، ایویں تیر آیا لگ جاندا ہے، میرے نبی دے یار جا رہے نے تے ساتھی کہندے نے بد دعا کرو تے بندے دے حق دے اندر جنہیں تینوں تیر مارے ہے، تلاش کیتا نہیں کو بندہ ملیا، بد دعا کر چھڑ، اور سارے کہہ رہے نے بد دعا کرو اس بندے دے بارے، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، جنہیں نبی دے صحابی نو تیر مارے ہیں، بد دعا کر دیو۔ لیکن نبی پاک دے صحابی نخیلہ یا بجیلہ اینا ہاتھ چک لینے، ساتھی جو کہہ رہے نے بد دعا کرو، ہن بد دعا دے لفظ سنو ذرا کی کہندے نے اللہم انقذ الوجہ ولا تنقص من الاجر، اللہ سنیا مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے، تیر لگے
بڑی تکلیف ہوئی ہے تے تیرے نبی نے آکھیا ہے جڑا دکھ وچ صبر کر دے اللہ انہوں اجر عطا فرماندے نے اللہ سونیا اللہم انکس الوجع اللہ دکھ دی وجہ تو جڑی تکلیف پہنچی ہے میں صبر کیتے تے اللہ مینوں صبر عطا کر دے اللہ دکھ گھٹ کر دے تکلیف نو تھوڑیاں کر دے اللہ جڑا زخم پہنچے ہے مینوں آرام آ جائے ولا تنکس من الاجر تے جڑا صبر کرن دی وجہ تو مینوں ثواب دینا ہی اللہ میرے اجر وچ کمی نہ کری بد دعا نہیں فرمائی بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ سونیاں دکھ کٹ دے تے میرے اجر وچ کمی نہ کری تے ہن جڑے نال یار نے نا پھر آندے نے او تو بد دعا پیا کرنا اینو بد دعا کہی دے دعا کر ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تے ہن پھر نبی دا صحابی بولے تے گل کی کیتی ہے آپ آندے نے اللہم اجعلنی من المقربین دعا کر اللہ مینوں تینوں اے درجے عطا فرما دے آندے نے اللہ مینوں اپنے مقرب بندیاں چ شامل کر لے اللہ اپنے مقرب بندیاں دے شامل صبر جو کیتے ہے بد دعا جو نہیں کیتی بدلہ جو نہیں لیا تے اللہ تیرے نبی تیرے حبیب نے آکھے ہے تو انہاں بندیاں نو پسند کرنا ہے تے جیڑا تینوں پسند ہوئے او دی دعا بھی قبول کرنا ہے آندے نے اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین اللہ مینوں اپنے مقرب بندیاں میں شامل کر لے تے میری امی جان جنت دی حور بنا دے اے جے دکھ دے اندر تکلیف دے اندر اچھی سوچ والے آندا اچھے ذہن والے آندا میرے دوستو طریقے کار ہن غور کرنا ذرا اسی کی کیتا ہے اسی ایویں ہی بہت چکے نے نفرتاں دے شکریاں دے گلیاں دے ظلم دے زیادتی دے کئی بندے انہیں نان سٹاپ ہوندے نے نا کوئی بھی اچھی مجلس ہوئے وہ اپنے گلے شبے شروع کر لیں ایجنڈا کوئی ہوئے وہ دی زبان دے او بھی اچھا نہیں او بھی اچھا نہیں او بھی اچھا نہیں سارا جہان ہی اچھا نہیں میرے علاوہ کوئی بندہ بھی ایماندار نہیں میں نے دسو ایک بندہ کو وزن چک لیندہ ہے کوئی وزنی چیز اٹھا لیندہ ہے 10 منٹ اینج اٹھائی رکھ دے کوئی وزن چکی ہے تو 10 منٹ او دا ہاتھ سن ہوئے گا کہ نہیں درد ہوئے گی نا ہاتھ 10 منٹ تے جے کو 10 گھنٹے چک لے 10 منٹ بھی اٹھائے تے درد ہوں دے اور کسی نے کہو کہ 10 گھنٹے اٹھائے اس وزن نو دسو دے ہاتھ تے جیڑا خون دی گردش ہے صحیح رہے گی سن ہو جائے گا 10 دن کوئی اٹھا نہیں سکتا کسی نے سزا دے دیو بن چھٹو تے وزن چکا دیو 10 دن بھی نہیں 2-4 دن لنگ جان ڈاکٹر دی ضرورت پیندی ہے کہ نہیں فزیو تھراپسٹ دی ضرورت پڑے گی اور 10 دن انہوں بوجھ اٹھاؤ وہ دی سرجری ہوئے گی وہ دا علاج کرانا پڑے گا تے مینوں تینوں تے 20-30-40 سال ہو گئے نے نفرتاں دے بوجھ اٹھائے نے دشمنیاں تے زیادتیاں دے بوجھ چکی پھرنے ہاں کی خیال ہے رب ساڈی سرجری نہیں کرے گا اللہ معاف فرما دے میں پھر دعا کر دینا اللہ معاف کر دے رہے لیکن سانوں بھی اپنی اصلاح دی ضرورت ہے اسی بھی غور کریے اے جناب ابو جعفر منصور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یہ اپنے پتر نا مہدی نو ایک دن سمجھا رہے نے پتر کل ایک وقت آنا ہے تو خلیفہ بننا ہے تو حکمران بننا ہے تے بیٹا جتوں بھی کو کام کرنا ہے اذا اردت امرا ففکر فیہ پتر بغیر سوچیا سمجھیا کو فیصلہ نہیں کرنا تملل سوچ کے فإن فکرۃ العاقل مراته طریح حسن ہو سیئہ ہو فرمایا جو بندہ سوچ دا ہے نا اے سوچ بندے نو شیشہ بکھاندی ہے کہ جڑا فیصلہ کرن لگا ہے یہ نیکی ہے یا برائی ہے یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے فرمایا سوچ کے فیصلہ کری جلد بازی نہ کری آپ نے فرمایا اللہ تینو خلیفہ بنائے تقوی اختیار کرے گا معاملہ درست رہے گا تو سلطان بن جائیں اگر لوگ تیری اچھائی دی وجہ تو اطاعت کرنگے حکومت صحیح رہے گی اور فرمایا تیری رعیت تیرے متحد لوگ
وہ اس وقت درست رہن گے جدو تو عدل تے انصاف تو کم لگے گا۔ میرے بھائیو صلح کر لینے اسی بعض اوقات، لیکن معاف نہیں کرتے۔ صلح کر لینے دل صاف نہیں کرتے، صلح کر لینے دل تو صلح نو قبول نہیں کرتے۔ ایسا بندہ مومن ہوندا ہے؟ اللہ دے رسول نو پسند ہوندا ہے؟ جیڑی میں گل عرض کرن لگا ذرا غور کرنا شاید سمجھ آ جائے۔ اے قمیض تے لگ گیا خون، مثال دے طور تے کپڑیاں تے لگ گیا خون کسے بھی جانور دا، اینوں میں خون دے نال صاف کراں تے صاف ہو جائے گا؟ دو چار قطرے لگے نے خون دے، کو مرغی ذبح کیتی ہے، بکرا چھترا ذبح کیتا ہے، دو چار قطرے لگے نے خون دے تے باقی بالٹی خون دی بھری ہے، اینوں صاف کراں تے خون صاف ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا؟ گندگی لگی ہے، گندے پانی نال دھوویں نا تے صاف نہیں۔ اچھا پانی اگر بہائیں گا تو خون صاف ہو جائے گا، اور جی میں خون نال صاف نہیں ہوندا، اچھے پانی نال صاف ہوتا ہے۔ سونے دشمنی نفرت نال ختم نہیں ہوندی، پیار زیادتی نال پیدا نہیں ہوندے، برائی دے نال زیادتی دے نال معاملے حل نہیں ہوندے۔ نیکی کر، اچھائی کر، اخلاق دا مظاہرہ کر، اللہ رسول دی گل من لے، میرے دوستو نفرتاں ختم ہو جان گیاں، تو زیادتیاں معاف کر دے گا، اللہ تینوں معاف کرے گا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے دن جدو مخلوق پریشان ہوئے گی، جیڑا ایتھے معاف کرنے والا نا دنیا دے اندر معاف کرنے والا ہے، اللہ انہوں قیامت دے دن عزتاں دے تاج پہنا دے گا، عزت والا بنائے گا۔ کوئی چیز سخت ہو جائے اینج کرو ٹوٹ جاندی ہے، تے جس چیز لچک ہوئے ٹوٹ دی ہے وہ تے مڑ جاندی ہے، ٹوٹ دی نہیں۔ جیڑے بندے تے سختی ہے نا او دا ضمیر ٹوٹ جاندہ ہے، او دا اخلاص ختم ہو جاندہ ہے، او دا اخلاق ٹوٹ جاندہ ہے۔ نرمی تے لچک ہوئے نا، کو ظلم زیادتی کرے اے معاف کر دے تے اللہ عزتاں عطا فرما دیں دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول سن لو، پھر کدی موقع ملیا اس عنوان نو مکمل کرانگے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے اِنَّ لِلْحَسَنَاتِ نُورًا فِي الْقَلْبِ، فرماتے نے نیکی کرنا، معاف کرنا، نیکی کرنا ہے، فرمایا اللہ تیرے دل نو منور کر دے گا، وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اللہ تیرے چہرے نو روشن فرما دے گا، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اللہ تیرے بدن میں طاقت عطا فرما دے گا، وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ فرما دے گا، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور معاف کرنے والیا، نیکی کرنے والیا اللہ مخلوق خدا دے دل میں تیری محبت پیدا فرما دے گا۔ تے برائی کرنے والے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جڑے بندے نو نیکی پسند نہیں، جڑے برائی کر دے اللہ تعالیٰ او دے چہرے تے نحوستہ پیدا فرما دیندے نے، او دے چہرے نو سیاہ بنا دیندے نے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، او دے دل دیاں روشنیاں ختم ہو جاندیاں نے، قرآن بھی سندا ہے، حدیث بھی سندا ہے، عمل نہیں کرتا، اثر نہیں ہوندا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیاں روشنیاں ختم فرماندے نے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اللہ تعالیٰ او دے بدن وچ کمزوریاں پیدا فرما دیندے نے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ او دے رزق نو تھوڑیاں فرما دیندے نے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، میرے نبی دے صحابی چاچے دے بیٹے عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ لوکاں دے دل وچ ہوئے نہیں نفرت پیدا فرما دیندے نے۔ اور عبداللہ بن عباس آخری لفظ غور کرنا فرماندے نے جڑی میں گلاں کیتیاں نے اے دا صرف اونوں ہی پتہ لگدا ہے، اونوں سمجھ آوندی ہے جڑا صاحب بصیرت ہے، بے وقوف بندے نو سمجھ آوندی نہیں۔ آخری منٹ نے، آخری لمحات نے جمعے دے ایمیں 2-4 سیکنڈ واسطے اپنے دل نو پوچھو ہاں معاف کرنا ہے کہ نہیں، اپنے آپ نو پوچھو معاف کرنا ہے کہ نہیں، جنت ملے گی، رحمت ملے گی، جے دن لے بھی نہ کو دور دے فیصلہ دل کو کرا،
جے دل چ ایمان ہے اے تیرے کول 2 سیکنڈ نے انہوں اللہ واسطے معاف کر چھڑ. میں اللہ دے گھر چ کھڑا جے بڑے سارے دوست ہوندے نے جڑے غیبت بھی کردے نے چغلی بھی کردے نے خلاف گلاں بھی کردے نے. میرے بارے کوئی بھی ایسا بندہ ہے میں انہوں اج بھی اللہ واسطے معاف کیتا ہے میں انہوں کل بھی اللہ واسطے معاف کیتا ہے. تسے بھی معاف کر دیو. کیوں؟ اللہ بڑا رحیم ہے. اور پھر اللہ کو دعا کر لئیے گناہ بخشا لئیے یا اللہ سی معاف کر چھڑیا ہے اے جنہ معاف کر چھڑیا ہے میں وہ دلے دعا کرن لگا جے. پہلی دعا تے اے وے کہ اللہ سونیا اینا تیرے بندیاں نو معاف کر چھڑیا ہے تو اپنے اینا بندیاں نو معاف فرما چھڑ. معافیاں دے کلم آج معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. آمین کہہ چھڑو دعا قبول ہو جائے معافیاں مل جان رب راضی ہو جائے قسمتاں سمر جان. اج دا اجتماع ختم ہون تو پہلا اللہ پیاریاں وچ شامل فرما لوے. معافیاں دے کلم اج معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سر تک گناہ لے آ کے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اللہ پھر میرے سونیا. آؤ اللہ کو دعا کر دئیے چنگے ہاں یا مندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی مینوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا. دسا کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں دسا کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا ہنیر اللہ سونیا مچ گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا. مولا تیریاں عطاواں اگے مولا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی مولا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے تے سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تواڈے گناہاں نوں معاف فرمائے. اللہ اخلاق حسنہ دی دولت عطا فرمائے. اللہ نرم زبان نرم دل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.